12 ربیع الاول تک ہی نہیں، ہم سنی کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس ذکر پاک سے جو عدو ہے، جو گستاخ ہے، اس کے قلعے مسمار خود بخود ہونے لگ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مجمع جو آج یہاں پر جوش اور ولولے کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے، تو یہ صرف ہمارے میدان کو گرم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کئی ایسے ہیں جن کی زمین کھسکانے کے لیے بھی نعرے ہوتے ہیں۔ ہاں، اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ الحمدللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس قوم کا وارث بنایا ہے، ہم ان صحابہ اور تابعین کے وارث ہیں جن کا نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا اگر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ الحمدللہ مسلمان کسی بزدل قوم کا نام نہیں ہے، مسلمان اس قوم کا نام ہے جس کو اقبال نے کہا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ الحمدللہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی کی قلت، راجستھان میں ویسے ہی صحرائی زمین میں دور دور تک پانی کی قلت، لیکن اس کے باوجود جب نام مصطفیٰ کی بات آئے تو یہ اپنا کلیجہ چاک کر دیتا ہے، یہ اپنا سینہ پیش کر دیتا ہے، اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تمہارا یہی جذبہ اوروں کو کھا جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کو چندھیا کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، دعا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی کرنا کہ رب ذوالجلال جب تک سانس باقی رہے ہمیں زندہ جذبات کے ساتھ رکھ، اور مرے ہوئے مردہ لاشوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا نہ کر۔ میرے عزیزو، بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی آج میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ایک دو نہیں، ہزاروں عاشقوں نے قلم بھی اٹھایا اور اپنی کتابیں بھی لکھی، ہزاروں نے اپنی زبانیں بھی کھولیں اور میرے مصطفیٰ کی شان میں جو کچھ ہوا بیان کرتے رہے، لیکن اخیر میں سب نے یہ کہا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا، ان کی صحیح معنوں میں کوئی تعریف کر ہی نہیں سکے گا، کما حقہ ان کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہاں، حاصل کلام یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے۔ اور اسی کو بریلی کے امام نے یوں کہا تھا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی اوقات، میں کہتا ہوں یہ ایکو بند کر دیں، صرف سادی آواز رہے، بس ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن عظیم میں جو باتیں ارشاد فرمائی، آپ کو پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ آج جس انداز سے آپ مجھے پہچان رہے ہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف کھڑا ہوا، آواز بلند کی، میرے عزیزو یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں، یہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات ہیں، ہر ایک سنی مسلمان کے دل کا درد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جب گستاخیاں ہوئیں ان کے زمانے میں، تو صحابہ نے جواب تو دیا ہی ہے، تابعین نے جواب تو دیا ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کرتا تو سب سے پہلے جواب خود رب ذوالجلال عطا فرماتا۔ تو ناموس رسالت کا دفاع کرنا یہ سنت الہی ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ آپ کو مثالیں میں بتاؤں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سارے لوگوں کو جمع کیا، اور اس میں سارے کفار و مشرکین بھی تھے، دعوت پیش کی اسلام کی، اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا،
جب پیغام حق پہنچا تو اس مجمع میں ایک ظالم کافر ابو لہب اٹھ کر کے کہتا ہے تبن لک یا محمد. تبن کا مطلب یہ بددعا کے طور پر اور گالی کے طور پر استعمال کرنے والا لفظ، اور اس نے یہ کہا محمد تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں معاذ اللہ رب العالمین. یا اس طرح کا جملہ اس نے توہین کا کہا. الہذا جماعت، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ یہاں پر لفظ کو آپ توجہ دیں. اس نے کیا کہا تھا؟ تبن، برا ہو تمہارا، خرابی ہو تمہاری، اس طرح کا جملہ کہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دل اقدس پر ملال ہوا، کبیدہ خاطر ہوئے. میرے عزیزو، یہ پہلی مرتبہ کسی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی. 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، لیکن حق بات کا اعلان جس وقت میرے آقا نے فرمایا، سب سے پہلے آپ کو ابو لہب ظالم نے گالی دی یا برا کہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن میرے عزیزو جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہو تو سارے لوگوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ رحمان خود آیت اتارتا ہے اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. پوری سورہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں اور اس کا مال اسے کوئی نفع نہیں دے سکے گا. اور اس پر جو لعنت اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی. دوستو میرے عزیزو، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بار توہین رسالت کیا ابو لہب، لیکن اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کی آیت ایسی اتاری کہ کروڑوں مسلمان صبح قیامت تک اب ابو لہب کی ذات پر لعنت بھیجتے رہیں گے. قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کا دفاع فرمایا ہے. میرے آقا کی عزت کی جب بات آئے قرآن کی آیت اترتی ہے. آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو آیتیں اترتی تھی، کبھی دن میں 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ جبرائیل آتے تھے آیتیں لے کر، کبھی روز ایک آیت لے کر آتے، کبھی کچھ آیتیں لے کر. ایک موقع ایسا آیا کہ تقریباً 15 دن تک کوئی وحی نہیں اتری، کوئی آیت نہیں آئی. اور یہ بات مکہ میں مشہور ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے، قرآن کی آیتیں آتی ہیں، وہ جبرائیل لے کر نہیں آ رہے ہیں. اب مذاق اڑانے والوں کا ایک ٹولہ جمع ہوا، مشرکین کفار کا ایک ٹولہ یہ بکواس کرنا شروع کیا. ودع رب محمد محمدا، ودع رب محمد محمدا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب نے اب محمد کو چھوڑ دیا. یہ جب باتیں گردش کرنے لگی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت سے بھی یہ باتیں ٹکرائی. لوگوں نے کہا کفار و مشرکین کا ایک ٹولہ یوں کہہ رہا ہے آپ کا رب آپ کو چھوڑ دیا، اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اب وہی نہیں اترتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا غمگین ہی ہوئے تھے، ابھی اپنی آنکھیں نیچے ہی کیے تھے کہ جبرائیل پوری سورہ لے کر نازل ہوئے. اور آیتیں کیا تھی سنو میرے عزیزو. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آیتیں آپ کو پوری پڑھنے سے پہلے میں مختصر یہ بتا دوں. اب رب تبارک و تعالی حضور کی تعریف میں پوری سورت نازل کرتا ہے. ارشاد فرمایا جاتا ہے آپ کے چہرے والضحیٰ کی قسم، آپ کے چمکنے والے چہرے کی قسم، آپ کی چمکتی ہوئی کالی زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر ہے. پوری سورہ اللہ نے نازل فرمائی. مشرکین نے جب بھی بھونکنا شروع کیا میرے آقا کی شان میں، دفاع کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے بات آئی ہے. میرے عزیزو یہی تو شان مصطفیٰ ہے. ہم اور آپ کیا دفاع کر سکتے ہیں؟ قرآن میں خود رب ذوالجلال نے میرے نبی کی عزت کا دفاع کیا ہے. اور آگے میں آپ کو بتاؤں، اتنی نہیں کئی آیتیں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ جب سوال کرنے آتے اور ایسے ایسے سوال کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح کے سوالات کیے جاتے جو عام انسان کے لیے نہ ہوں، اور معاذ اللہ رب العالمین خدائی کے درجے پر پہنچانے کی باتیں کی جاتی،
तब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ए महबूब उनसे कह देना मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मगर ये कि मुझे अल्लाह की तरफ से वही आती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब बात यहाँ भी आती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद अमजाद, हर मुसलमान को ये बात मालूम होनी चाहिए मेरे आका की औलाद कितनी थी, उनकी अज़वाज मुतहरात कितनी थी, हुजूर ने कितनी शादियां फरमाई, सहाबा की तादाद क्या थी, अशरे मुबश्शरा कितने थे, कौन थे, ये सब बातें हर मुसलमान को मालूम हो, इसलिए कि वो अगर अपने नबी की सीरत नहीं जानता तो फिर किसकी सीरत जानेगा। कौन है जो तुम्हारा आइडियल है, कौन है तुम्हारा नमूना अमल। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हुए और 4 बेटियां हुई। बेटों में तीनों बेटे इब्तिदाई जिंदगी में इंतकाल फरमा गए, यहां तक कि 6 महीने से ज्यादा कोई भी बेटे आपके बाहयात न रहे। हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहीम, आखिर में हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ जब उनकी उम्र 6 महीने से भी कम की थी। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में कोई बाहयात ना रहे, बेटियां जिंदा रहीं। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमईन, ये चारों बेटियां बाहयात थीं। अब सुनिए, जब हुजूर के 3 बेटों का इंतकाल हुआ, जाहिलाना रस्म और रिवाज अगर हमारे यहाँ पनप रही है तो वो भी समझ लें। बाज लोग ये समझते हैं कि बेटा ना हो तो नस्ल कैसे चलेगी, बेटा ना हो तो विरासत कैसे तकसीम होगी, वारिस कौन बनेगा। ये जहालत की बातें छोड़ दो, यही मक्का के काफिरों ने बातें बनाई। और सबसे बड़ी बात, अबू लहब ने आकर के ये कहा कि मोहम्मद अक्ता है, अबतर है। अबतर का मतलब हुआ जिसकी नस्ल कट गई, जिसकी नस्ल खत्म हो गई। अबतर लफ्ज, अक्ता लफ्ज, उसने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने के लिए, तौहीन रिसालत के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया कि अब बेटे तो सब खत्म हो गए, अब कोई बेटा नहीं, नस्ल कहां से चलेगी, नस्ल कट गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब कोई जालिम इस तरह की तानो तशनी करता है, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीदा खातिर हुए तो रब्बे जुल जलाल ने आपको कभी भी मलूल नहीं छोड़ा, और ना ही रब्बे जुल जलाल ने आपको कबीदा खातिर और गमगीन छोड़ा, बल्कि आपके दिल की तसल्ली के लिए रब्बे जुल जलाल ने एक से एक इनामात की बारिशें फरमाई। अल्लाह ताला ने फौरन पूरी सूरह उतारी। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जालिम आपको कह रहे हैं नस्ल कटी है, आप अक्ता हैं, अबतर हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने तो आपको कौसर अता किया है, हमने आपको कौसर अता किया है, आप अपने रब की इबादत करें, कुर्बानी करें। आपकी नस्ल कटी नहीं, आपके दुश्मन की नस्ल कटी हुई है। ये रब्बे जुल जलाल की तरफ से ऐलान हुआ, इन्ना शानिअका, ऐ महबूब बेशक आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। पता ये चला गुस्ताखान रसूल के खिलाफ जवाब देना और उन्हें बात करना ये सुन्नत इलाहिया है, ये रब्बे जुल जलाल का कानून है। अल्लाह ने जो फरमा दिया वो हक है। अब सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाला, गुस्ताखी करने वाला, जिसने कहा था नस्ल कटी हुई, ढूंढ करके निकालो पूरी दुनिया भर में अबू लहब की औलाद कहां है, अबू लहब के बेटे कहां रहते हैं, उसकी विरासत किन में तकसीम हुई, आप ढूंढ करके निकालेंगे, कहीं आपको पता नहीं चलेगा। उसकी औलाद क्या, उसके पोते पोते और नवासों तक भी औलाद नस्ल नहीं चल सकी, औलाद ही खत्म हो गई और उसका नामो निशान भी मिट गया। अबू लहब की जो मौत हुई इस हालत में हुई कि उसको सख्त तरीन बीमारी लाहिक हुई, यहां तक कि उसको एक गड्ढे में डाल करके उसके ही बच्चों ने पत्थर उस पर डाले थे, इतने पत्थर मारे गए थे कि उसका जिस्म पूरा पत्थरों से लहूलुहान था, वो खुद मिटा, उसकी औलाद नहीं रही। लेकिन आओ, मेरे रब्बे जुल जलाल ने मेरे मुस्तफ़ा की जो शान बयान की, इन्ना आतैना कल कौसर, उस आयत की तफसीर के एतबार से आज हिंदुस्तान नहीं, जयपुर राजस्थान नहीं, बल्कि दुनिया के
کسی بھی کونے میں جاؤ رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے گی. ہر جگہ سادات موجود ہیں, سید حضرات موجود ہیں. یہ کس کی نسل ہے؟ یہ فاطمۃ الزہرا کی نسل آج پوری دنیا میں ہے, جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فرمایا ہے. عزیزان گرامی, حضور کو کہنے والے کہ نسل کٹی ہے وہ خود کٹ گئے, مگر میرے مصطفیٰ کی نسل آج پوری دنیا میں جس طرح محفوظ ہے, کائنات میں کسی کی نسل اس طرح سے محفوظ نہیں. ایک بات یاد رکھیں, حضور کی جو نسل ہے آج, اس طرح کی پوری دنیا میں کسی اور کی نسل محفوظ نہیں. سادات کے شجرے محفوظ ہیں, ان کے نسب محفوظ ہیں, اور ان کی آل و اولاد, ان کے خاندان, ان کے تمام حسب و نسب آج بھی محفوظ ہیں. جاؤ سادات کی خانقاہوں میں, وہ سارے شجرے اور تاریخ لے کر بیٹھے ہیں. میرے عزیزوں, اسی کو تو کہا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد آج پوری کائنات میں ہے, اور یہی شان مصطفیٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان گرامی, یہ شان مصطفیٰ ہے. جب کبھی کسی نے حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی تو جواب کہاں سے آیا؟ خود خدائے قدیر و جبار کی طرف سے آیا. اللہ نے کبھی سورہ والضحیٰ اتاری, کبھی سورہ لہب اتاری, کبھی سورہ کوثر اتاری. اب کوثر کا معنی میں بیان کر کے حضور کی شان پاک کے چند آپ کے سامنے جھلکیاں رکھ دوں. کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کوثر ایک نام ہے یا پھر حوض کوثر ہے. کوثر کی ہزاروں تعریفیں ہوئی اور اس کی کئی تفاسیر ہیں, کئی اس کے مفہومات بھی مفسرین نے بیان کی, لیکن جو حقیقت زیادہ راجح ہے وہ میں بتاتا ہوں. کوثر عربی کا لفظ ہے, اور عربی میں بلاغت ایک چیز ہے, یہ سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. عربی ایک ایسا لٹریچر ہے کہ ایک ایک لفظ آتا ہے 70 معنوں کے لیے. کبھی کبھار ایک ایک ایسے ورڈ ہیں جو 1000 معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور عربی میں وسعت بہت ہے, ایک لفظ بول کر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. اب کوثر کیا چیز ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. عربی میں ایک لفظ ہے کثیر. کثیر زیادہ کو کہتے ہیں. قلیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ کثیر ہے. جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے, سفید کا اپوزٹ بلیک ہے, کالا ہے. یہ اپوزٹ چیزوں کو میں بتا رہا ہوں. قلیل اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑی ہے, تھوڑی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا کر کے جانا چاہتا ہوں. کثیر قلیل کا اپوزٹ ہوتا ہے. اچھا, اگر کثیر سے بھی زیادہ بولنا ہے, مثال کے طور پر 10 کے اپوزٹ میں 100 لے کر کیا گئے, ایک طرف 10 روپے ہے, یہ قلیل ہے, 100 روپے کیا ہے؟ کثیر ہے. لیکن ہم کو اور بھی زیادہ بولنا ہے تو عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اکثر. کثیر سے بھی زیادہ ہو تو اکثر ہے. اکثر کتنا ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں بیان کی گئی. وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے 10 کے مقابل میں, 10 روپے کے مقابل میں لاکھ بھی آ سکتا ہے, وہ اکثر ہو گیا. اب اگر اکثر سے بھی زیادہ بولنا ہے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر کہا جاتا ہے. ایک ہے کثیر, اس سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر. یہ 3 جملے تو یاد رکھو مسلمانوں, 3 باتیں تو یاد رکھو, کثیر, اکثر اور کوثر. اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کتنا ہے کوثر؟ کیسے اندازہ کر سکیں گے؟ مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا, کتنا دیا, اسی سے آپ اندازہ کر لیں. یہ پوری جو کائنات ہے, یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, یہ پوری روئے زمین, اس پر موجود پورے سمندر, اس پر موجود تمام درخت, اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور, اس پر موجود تمام جنات, بلکہ فرشتے, ملائکہ, یہ پوری جو دنیا ہے, پوری دنیا, اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے. کیڑے مکوڑے الگ, چرند و پرند الگ, جانور الگ,
بہائم الگ، سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ، جنات کی بے انتہا تعداد الگ، یاجوج ماجوج کی کثرت الگ، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ، ملائکہ فرشتے یہ تمام مخلوقات الگ، ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے۔ کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے، اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے، ہم بھی قلیل ہیں، پوری روئے زمین آ گئی یہ بھی قلیل ہے، یہ سارے آسمان آ گئے یہ بھی قلیل ہے، یہ ساری کائنات کے ہر ذرے اس میں آ گئے یہ قلیل ہے۔ اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے۔ کیا ہے؟ قلیل ہے، اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے، اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے، اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا، اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا، اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا، اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہم نے کوثر دیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری۔ اے رسول پاک آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی دیا ہے، اور حسن یوسف ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی دی گئی۔ اور پھر اخیر میں شاعر کہتا ہے وہ تمام خوبیاں جو انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے عطا کی۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت میں چند مثالیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ کا خطاب دیا، وہ اللہ کے صفی ہیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کثرت بکا میں مشہور تھے، یعنی آپ کثرت سے رویا کرتے تھے، کافی سالوں تک آپ نے گریہ بزاری کی، اور یہ کثرت بکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ کے خطاب سے سرفراز ہوئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجابت آپ کو دی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نجی بھی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کہا، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے خلیل ہیں۔ لیکن میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا۔ جو ان نبیوں کو صفات دی گئی وہ تمام تر صفات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں عطا کی گئی۔ وہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو دی وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اب چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے واقعات اکثر سنائے جاتے ہیں اور سنتے بھی ہیں آپ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ کوہ طور پر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے رب ذوالجلال میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے کھلے آنکھوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو رب تعالیٰ نے پھر کس انداز میں بلایا فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی چپلیں اتار دیں، اپنے نالین اتار دیں اور کوہ طور پر آئیں۔ کوہ طور مصر کی وادی سینا میں موجود ایک پہاڑی کا نام ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چڑھتے ہیں وہاں پر حکم کیا ہوتا ہے؟ قریب موجود ایک دوسری پہاڑی پر ایک درخت ہے، اس درخت پر آپ دیکھتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت پر دیکھتے رہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم ہلکی تجلی اس درخت پر نازل فرمائی،
اور روایات یہ بتاتی ہیں فلما تجلی ربہ، اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پر اپنی تجلی کا اظہار فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے اور پورا پہاڑ جل کر کے راکھ ہوا. آج بھی وہ پہاڑ جلا ہوا موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے. اور اس درخت کا سایہ ہر پتھر پر پڑ گیا، پتھر کو 100 ٹکڑے کریں تب بھی اس درخت کا سایہ اس پتھر پر آج بھی نظر آتا ہے. یہ تھا سوئی کے ناکے کے برابر ہلکی تجلی جو رب ذوالجلال نے کوہ طور پر نازل فرمائی. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نالین اتار کر کے آئیں، اور پھر بہت ہلکی تجلی دکھائی گئی. اتنا ہی دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے آنکھوں سے نہیں دیکھے، ابھی پلک جھپکتے ہوئے ہی آپ نے دیکھا تھا، اور حالت یہ ہو گئی. اب سنیے، واپس موسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں. جب آپ اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، فرمایا گیا اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں چلی جاتی تھی. آنکھوں میں اتنا نور تھا، اتنا جلال تھا. اور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کی تاثیر اور دور بینی کا عالم یہ تھا کہ نہایت ہی سخت ترین رات، کالے اندھیرے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر دور، اگر رات کے وقت کسی کالے پتھر پر کالی چیونٹی رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام اسے آسانی سے دیکھ لیا کرتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور رات کے وقت پتھر پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. یہ کس بات کا کمال تھا؟ کوہ طور پر جو ہلکی سی تجلی آپ نے دیکھی تھی، یہ شان موسیٰ ہے. اب آؤ 26 رجب کی وہ تاریخ یاد کرو جب شب معراج ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے. کس شان سے؟ جبرائیل کو اتارا گیا اور حکم دیا گیا اے جبرائیل جاؤ اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلووں سے لگاؤ. اور ان کی پیشانی کی ٹھنڈک پا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور پھر کہا گیا یا رسول اللہ آسمانوں پر آپ کو بلایا جا رہا ہے اور رب ذوالجلال آپ کو اپنے قرب کی منزلیں عطا کرتا ہے. حضرت جبرائیل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی شان سے گئے، اس طرح سے نہیں کہ آپ کو چپل اتارنے کا حکم آیا ہو، آپ سے کہا گیا ہو کہ نالین اتاریں، بلکہ یوں حکم ہوا کہ آپ کے لیے براق سواری بھی بھیجی گئی اور پھر اس پر بٹھایا بھی گیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں پہلے لے جایا گیا، زمزم سے آپ کے سینے مبارکہ کو دھویا گیا، اس کے بعد بیت المقدس کی سرزمین پر لایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. تو جس وقت میرے آقا تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں صفوں میں موجود تھے. سب نے میرے آقا کا استقبال کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے مصلی امامت پر تشریف لے گئے اور انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی. وہ جو نماز تھی وہ اللہ بہتر جانے. میرے عزیزو، نماز کے بعد ہر نبی نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا، میرے آقا کی تعریف بیان کی، اور یہاں ہونے کے بعد آسمانوں کا سفر کیا، 7واں آسمان دیکھے، سدرۃ المنتہا پہنچے، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ سب کے نظارے کیے. اور اس کے بعد وہ مقام بھی آیا جہاں جبرائیل بھی آگے جانے سے منع کرنے لگے، اب میرا مقام نہیں ہے، آپ جائیں میرے مصطفیٰ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان کا بھی سفر طے کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 تیروں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، 2 ہاتھ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، پوچھو رسول پاک نے کس شان سے دیکھا؟ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ کو حاضری دی اور ذات الہی کو دیکھا. اس انداز سے دیکھا کہ قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغا، نہ آپ کی پلک جھپکی، نہ آپ نے آنکھ بند کیا، بلکہ ذات الہی کو پورے ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور جتنا دیکھا وہ اللہ بہتر جانے، میرے مصطفیٰ جانے. واپس جب تشریف لائے
एक बार नहीं 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस भेजा था। आपको वाक़या मालूम है, मैं तफसील में नहीं जा रहा। मेराज के वाक़े में जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब्बे जुल जलाल की बारगाह से वापस आए, ऐ मुसलमानों, अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो कोहे तूर पर एक हल्की तजल्ली रब्बे जुल जलाल की देखी जो सुई के नाके से भी कम थी, और उतना देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों का हाल यह था कि वो 3 मील दूर रात के वक्त किसी पत्थर पर रेंगने वाली चूंटी को देख लिया करते थे। अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा, जिन्होंने तजल्ली नहीं, कोई सर्रा नहीं, बल्कि पूरे ज़ाते खुदाबंदी को देखा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात को देख करके वापस जब मेरे आका तशरीफ लाए, अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा। क्या कोई जर्रा छुपा होगा मेरे मुस्तफा की निगाहों से? क्या कोई तिनका छुपा होगा मेरे आका की निगाहों से? उन्हीं निगाहों के बारे में इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। शान मुस्तफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वापस भी आए। अब यहाँ लगे हाथों एक बात, मेराज का समा तो है नहीं, लेकिन है मीलाद मुस्तफ़ा। हम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं, दर हकीकत हम अपनी किस्मत को बुलंद कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, लोग जब ये वाक़या सुनते हैं कि मेरे आका हरम काबा में गए, फिर वहाँ से बैतुल मुक़द्दस गए, 1,24,000 अंबिया की इमामत की, अक्सर अंबिया ने उसमें हुजूर की शान में खुतबे पढ़े, पहले आसमान का सफ़र, दूसरे आसमान का सफ़र, 2 आसमानों के बीच में जो सफर है वो 500 साल की मसाफत का है, 500 साल की मसाफत का, 7 आसमानों का सफर, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, जन्नत व दोज़ख, इन सब का नजारा करना और फिर ज़ाते खुदाबंदी को देखकर वापस आना। लेकिन कमाल इस बात का है कि जब सुन्नी बयान करता है तो यूं कहता है कि बिस्तर जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। यही तो हम कहते हैं ना, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक गए भी आए भी, लेकिन वक्त कितना लगा, 1 मिनट का भी वक्त नहीं था। अब जो फलसफी है, जो अकल के घोड़े दौड़ाता है, वो कहता है मियाँ ये तो आप फेंकम फाक कर रहे होंगे, ऐसी ही बातें उड़ा रहे होंगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतने छोटे वक्त में इतना लंबा सफर कैसे कर सकते हैं। मेरे अजीजों, पहले तो मैं इनको अकली जवाब ये दूंगा, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले भी अगर कोई ये कहता कि मैं मुंबई से जयपुर 2 घंटे में आ गया, तब भी लोग उसको बेवकूफ कहते थे, पागल कहते थे, क्योंकि प्लेन नहीं थे, हवाई जहाज का वजूद नहीं था। लेकिन आज अगर कह देंगे तो मान लिया जाता है। मेरे अजीजों, 1400 साल पहले जो मेरे मुस्तफ़ा का सफर हुआ है, वो आज तक के लोगों के अकल में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सफर दर हकीकत मौजज़ा है और नूर नूर से मिलने जा रहा है। तो यहां मसाफत किस बात की? मेरे अजीजों, अब मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं तवज्जो से सुने कि कैसे हुजूर गए भी आए भी और कायनात का वक्त इतना ही रहा, कायनात में इतना ही वक्त था, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की जंजीर भी हिल रही थी, जिससे आप वजू फरमा कर गए थे उससे कतरे भी अभी टपक रहे थे। इतने शॉर्ट पीरियड में इतना लंबा सफर कैसे मुमकिन? किसी दानिश्वर ने बड़े अच्छे अंदाज में एक मिसाल से समझाया था, आपको मैं भी बता देता हूं। अगर आपके हाथ में कोई वॉल क्लॉक हो, घड़ी हो, आप देखें घड़ी 2 सुइयों से चलती रहती है, कभी उसमें 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। आप एक काम करना, जब घड़ी में 12 बज जाएं तो उसको उठा लेना दीवार से और उसके पीछे से उसके सेल निकाल दें, उसकी बैटरी निकाल दें, थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें। घंटा भर, 2 घंटे भर, 3 घंटे भर, 4 घंटे भर, 6 घंटे तक आप उस सेल को, बैटरी को अपने पास रखना। 6 घंटे के बाद
उस घड़ी में वापस सेल डाल दीजिए, वापस बैटरी लगा दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, 12 बजे थे जब घड़ी में, तब आपने सेल निकाल लिया था, बैटरी निकाल लिया था। अब जब 6 घंटे के बाद बैटरी दोबारा डालेंगे, मुझे बताओ शाम के 6 बजे से घड़ी चलेगी या 12 बजे से चलेगी? सबको पता है 12 बजे से ही चलेगी। 6 घंटे ये ऑफ थी इसलिए कि बैटरी निकाल ली गई थी, सेल निकाल लिया गया था। मेरे अजीजों, ये मिसाल तुम्हारे जहनों को करीब करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। जिस तरह घड़ी की सुइयां बैटरी निकालने से रुक जाती है, जब मेराज की शब थी, मौला रब्बे जुल जलाल ने जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कायनात से बुलंद कर दिया था और इस कायनात से अपने दरबार में बुलाया था, तो जो निजाम यहां था वो जहां का था वहीं रुक गया। इसलिए कि हमारा यकीन तो ये है, ये कायनात पूरी रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा के सदक़े में बनाई है, मेरे आका के सदक़े में बनाई है। इसकी सुइयां जो कायनात की चलती हैं वो मुस्तफा की शान से चलती हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से चलती हैं। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की शब न इस रुए जमीन पर थे और न इस कायनात में थे, वो आसमानों पर गए। अब हमें पता नहीं 500 साल के लिए गए थे या 5000 साल के लिए गए थे या 5 लाख साल के लिए गए थे, हमें पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब वो जाने कायनात वापस तशरीफ लाए तो इस कायनात का टाइम और वक्त जहां रुका था वापस वहीं से चलने लग गया। इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। बात समझ में आ रही है? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। पहली बात ये समझ जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहे कायनात हैं, असले कायनात हैं, मकसदे कायनात हैं। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो फिर कायनात का कोई जर्रा भी नहीं। इकबाल ने क्या बेहतर अंदाज में इसको यूं अपने अशार में तरतीब देते हुए कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, मौज में बहर की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। वो मेरे मुस्तफा का नाम ही तो है जो इस कायनात को चला रहा है। इसीलिए आला हज़रत ने भी फरमाया है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, हम आगे कहते हैं सफीउल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है नजीयुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। एक बात याद रखना, ब मुस्तफा बरसा खैश के दी हमावोस, अगर बउन रसीदी तमाम बुलहबी, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर वहां तक नहीं पहुंच सका तो पूरी जिंदगी अबू लहब की तरह है। हुजूर पाक असले कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात। अब मेरे आका की एक शान और भी बयान कर दूं। मेरे अजीजों, हमारा ये जलसा, यहां जो रौनक लगी हुई है, इसी के चलते हुए, इसी को मिसाल में रखते हुए अर्ज करता हूं। आप महसूस करते हैं कि यहां पर दुनिया का एक दस्तूर है, ये स्टेज आपने सजाया, सुबह से हो सकता है सजा रहे होंगे, वॉलंटियर यहां पर तरतीब दे रहे होंगे, यहां पर बहुत सारे कारकुनान मेहनत कर रहे होंगे, फूल लगाए, स्टेज सजाए, और किसके लिए सजाए? एक मुकर्रिर आएगा, एक खतीब आएगा, ये उलमा आएंगे। इसीलिए चले मैं दूसरी मिसाल देता हूं। आपके यहाँ शादियां होती हैं, शादी में भी मंडप सजाया जाता है या हॉल में होती है आपके यहाँ, हॉल में बहुत सारी चीजें सजाई जाती हैं, कुर्सी रखी गई, फूल लगाए गए, हर तरह से ज़ेबो ज़ीनत किया। किसके लिए? मियाँ दूल्हे के लिए ना। बाराती पहले आ जाते हैं कुछ इस्तकबाल करने के लिए, फिर दूल्हा आता है, कुर्सी पर बैठता है, निकाह हो गया और खाना खा लिया लोगों ने, और उसके बाद रुखसती हो गई, दूल्हा अगर चला गया तो मुझे अब जो बात कहनी है वो ये है, ए मुसलमानों सच बताओ, दूल्हा चला जाए महफिल से तो क्या वो सजावट वैसी रहेगी? क्या वो हाल में ज़ेबो ज़ीनत वैसी रहेगी? सब निकाल दिया जाए। अरे शाम होने से पहले पहले हाल बेहाल भी होता है, बहुत सारी जगहों से सारी ज़ीनत और सारी ज़ेबो आराइश ख़त्म कर दी जाती। उनसे पूछे मियाँ क्यों नहीं रखते?
کہا اب دولہا گیا تو پھر اب یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت؟ یہ دولہے کے لیے سجائی گئی تھی. دولہا آیا, نکاح بھی ہوا اور چلا گیا. اب ہم یہ ساری لائٹنگ نکال دیتے ہیں, پھول نکال دیتے ہیں, کرسی ہٹا دیتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے. دولہا آنے سے پہلے سجایا گیا اور دولہے کے جانے کے بعد ہٹایا گیا. یہی چلتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, حدیث پاک کی روشنی کے مطابق اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں پہلے زمین کو بچھایا, پھر آسمان کا چھت تانا اور درختوں کے کمکمے لگائے گئے, ستاروں سے جگمگایا گیا, چاند اور سورج کو لائٹنگ میں بھیجا گیا, اور 1,24,000 نبیوں کو باراتی بنا کر بھیجا گیا. یہ سارا نظام میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے ہو رہا تھا. یہ سارا نظام رسول پاک کی آمد کے لیے چل رہا تھا. اسی لیے تو حضرت ادریس بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں, میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. موسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں, میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. عیسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں, میرے بعد نبی آنے والے ہیں. سارے لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں. وہ سب باراتی کے طور پر حضور پاک کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے انبیاء آئے. میرے عزیزو, یہ زمین کا فرش اور بچھونا, یہ آسمان کا چھت, اور یہ درختوں کے کمکمے, یہ سمندروں کا لہلہانا, یہ خوبصورتیاں, تاروں کا جگمگانا, چاند و سورج کا جھلملانا, یہ ساری چیزیں میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے تھی. اب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. رب ذوالجلال نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین. اے محبوب, اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا, نہ میں آسمانوں کو بناتا, نہ زمینوں کو بناتا, اور نہ ہی دنیا کو بناتا. یہ سب چیزیں اے رسول آپ کے لیے بنائی گئی. اب ہم سمجھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی. زمین بچھائی گئی, آسمان کا چھت تانا گیا, یہ سب ستارے جھلملا رہے ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ دولہا 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن جلوہ افروز ہوا اور مدینہ طیبہ میں روپوش بھی ہوا. 63 سال کی زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر تمام انسانوں کے سامنے گزاری, اور اس کے بعد جب میرے آقا تشریف لے گئے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, دنیا کا تو دستور یہ ہے کہ دولہا چلا جائے تو کرسی ہٹا دی جاتی ہے, دولہا چلا جائے تو زیب و زینت ختم کر دی جاتی ہے, اور لائٹنگ ہٹا دی جاتی ہے, پھول نکال لیے جاتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں, اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کائنات سجائی گئی تھی, زمین و آسمان سجائے گئے تھے, ستارے اور چاند و سورج بچھائے گئے تھے, تو اب میں یہ پوچھتا ہوں مصطفیٰ اگر چلے گئے تو یہ سب چیزیں ابھی باقی کیوں ہے؟ یہ زمین ابھی کیوں ہے؟ یہ آسمان کیوں ہے؟ یہ تارے ابھی کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ چاند کیوں جھلملا رہا ہے؟ یہ سورج ابھی کیوں چمک رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اے مسلمانوں, ان اشیاء سے اگر تم پوچھو گے تو یہ ببانگے دہل کہیں گے. سورج بھی کہے گا, چاند بھی کہے گا, تارے بھی کہیں گے, زمین و آسمان بھی کہیں گے. اے عقل کے اندھے, ذرا آنکھ کھول اور دیکھ, دولہا گیا نہیں, روپوش ہوا ہے, سلطنت اس کی محشر تک قائم ہے. وہ دولہا صرف روپوش ہوا ہے. یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عزیزان گرامی, یہ ہے شان مصطفیٰ. آپ, یہ ہمارا مسکرانا, یہ ہمارا چہچہانا, یہ سب مصطفیٰ کی بدولت ہے, انہی کی برکت ہے. یہ زمین جو باقی ہے میرے مصطفیٰ کے نام سے باقی ہے. اور دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں, بعض لوگوں کو دلیل کے طور پر نہیں بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے, بادشاہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم بادشاہ اعظم کہتے ہیں. آج بھی اگر ہمارے دلوں پر کسی کی حکومت ہے تو وہ صرف سلطنت مصطفیٰ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, ہاں ایک بات یہ بھی, کسی نے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے, تقریر کے دوران کہا کہ موجودہ سرکار ایسی ہے, موجودہ سرکار, گورنمنٹ کو سرکار کہتے ہیں. آپ نے برجستہ کہا سرکار کا لفظ استعمال نہ کریں, یہ گورنمنٹ ہو سکتی ہے, سرکار صرف مدینے والے تاجدار کا نام ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سرکار کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عزیزان گرامی, جملے بدلو, اور آج بھی اگر حکومت ہمارے سینوں پر کسی کی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں آپ, 14 صدیاں بیت گئی, ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا, اور نہ ہی ان کے زمانے میں
ان کے دیدار سے مشرف ہوئے، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی بحمداللہ ہمارے گھر کے ہر بچے میں یہ جذبہ موجود ہے، نام لے کر کے تو دیکھو بچہ گردن دینے کو تیار ہے۔ یہ محبت، یہ اطاعت کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ بادشاہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایسا بادشاہ جو صرف سروں پر حکومت نہیں کرتا، دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ادیب لائل پوری کہتا ہے، ایک شاعر ہیں، یوں کہتے ہیں، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر۔ ایک بادشاہ اپنی محبوبہ کے رخسار پر تل، اس پر سمرقند اور بخارا 2 شہر اس نے بخش دیے، انعام میں دے دیے۔ اب وہ شاعر کہتا ہے، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو ہیں تیار، سر اپنا ہتھیلی پر لیے ہیں کرنے کو نثار۔ عزیزان گرامی، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اگر بادشاہت ہو تو ایسی ہو کہ روح پر بھی ہو، قلب پر بھی ہو۔ آج میں شان مصطفیٰ کے سلسلے میں یہ بھی بات عرض کروں، دنیا کا ایک قانون یہ بھی ہم نے دیکھا، آپ کا شہر تو ہیریٹیج کہلاتا ہے، بادشاہوں کا، راجے مہاراجاؤں کا شہر ہے، اور ہو سکتا ہے تاریخ میں تو پڑھا ہوگا، آپ تو نہیں دیکھا ہو، بادشاہ کی کرسی لگتی ہے اور اگل بغل میں وزیر بھی ہوتے ہیں، وزیروں کا بھی دربار ہوا کرتا ہے، اور جب بادشاہ اٹھ جاتا ہے تو وزیر نہیں بیٹھتے، وزیر بھی اٹھ جاتے ہیں، یہ بے ادبی سمجھی جاتی۔ بادشاہ جب کرسی پر ہے تو اس کے پہلو میں وزیر ہوتے ہیں، اور جب تک وزیر بیٹھے ہیں، یہ بادشاہوں کا نظام ہوتا تھا کہ جب تک وزیر پہلو میں بیٹھے ہیں اس بات کی دلیل ہوتی کہ اس کی بادشاہت قائم ہے، کوئی بھی رعایا آئے اور سوال کرے، اور اگر وزیر چلے گئے تو یہ کہا جاتا کہ نہیں اب بادشاہ چھٹی پر جا رہے ہیں، سلطنت اٹھائی جا رہی ہے، کام و کاج ختم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وزیر جو ہوتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ رعایا اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے آ سکتی ہے، سلطنت کا دروازہ کھلا ہے، اس بات کی علامت ہوتی جب بھی وزیر بیٹھا کرتے، یہ دستور ہوا کرتا۔ اب آؤ میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے 4 وزیر عطا کیے۔ کتنے؟ 4 وزیر عطا کیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اور ساری حدیثیں پڑھنا، حدیث کے راوی یہی کہتے ہیں مصطفیٰ آئے، ابو بکر اور عمر ساتھ میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ابو بکر عمر پہلو میں تھے۔ یہی حدیثوں میں اکثر آپ کو ملے گا، کوئی محفل ایسی نہیں ملتی جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر محفل میں حاضر باش۔ میرے عزیزو، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ہے، اور ہمارا یہ وجدان کہتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہنشاہ کونین ہیں، بادشاہ اعظم ہیں۔ جب مدینے کی دھرتی پر تھے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وزیر کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہتے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، رحلت فرمائے، اور وہ بقعہ نور جس میں میرے آقا آج آرام فرما ہیں، روضہ رسول گنبد خضرا کے نیچے جہاں میرے آقا آرام فرما ہیں، میرے آقا کے وصال کے بعد ترتیب تو دیکھیں، حضور کے پہلو میں پہلی مرتبہ حضور کے بعد اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق دفن ہوتے ہیں، چند سالوں کے بعد دوسرا اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو حضرت عمر دفن ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں دفن ہوا۔ حضور کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں دفن ہونا چاہتی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت عمر ہی وہاں دفن ہو، اور اس کے بعد وہ دیوار بند کر دی گئی۔ اب اس حجرہ پاک میں میرے آقا آرام فرما ہے، اور پہلو میں ابو بکر و عمر آرام فرما ہے۔ اب
میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دنیا کا دستور یہ کہتا ہے بادشاہ کے اگل بگل وزیر ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سلطنت قائم ہے اور رعایا اپنی حاجتیں لے کر آ سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا دربار مدینے میں آج بھی اس بات کی علامت بنا ہوا ہے، اے سنیو، اے مسلمانوں، آؤ حاجتیں لے کر، اس لیے کہ بادشاہ اب بھی کرسی شہنشاہت پر بیٹھا ہے اور بغل میں ابو بکر و عمر وزیر بن کر کے آج بھی تشریف فرما ہے۔ عزیزان مکرم، بادشاہت آج بھی قائم ہے اور وزیر اب بھی پہلو میں آرام فرما ہے۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن اور سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حضور فرماتے سب سے پہلے جو اپنی قبر سے اٹھے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے میں اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر اور عمر اٹھیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محشر کا میدان بھی کس شان سے بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا، میں اس حالت میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا۔ محشر کے میدان میں بھی رسول اس حال میں تشریف لا رہے ہیں کہ ہر کہنے والا کہے گا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے دن بھی یہ بتایا جائے گا کہ آج شان ہے اگر کسی کی تو صرف شان مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات سے ایک چیز لی تھی۔ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں، رحم و کرم میں بے مثال نبی، سجود و سخا میں بے مثال نبی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ قارون جو بہت خزانوں کا مالک تھا، بڑے پیسے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دے دینا۔ زکوٰۃ ان کے زمانے میں ان کی امت پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ 1/4 یعنی 25% دینا پڑتا۔ اب قارون کے خزانے بہت تھے، 70 اونٹوں پر تو صرف خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی، اتنا مالدار تھا۔ اس نے کہا میرے لیے رعایت کر دی جائے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور رعایت یوں کرائی کہ 1000 میں 1 روپے دے دے، اتنی آسانی کر دی گئی۔ اس حساب سے بھی جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، دینے کا ارادہ نہیں ہوا۔ مال بڑی خطرناک چیز ہے، کبھی کسی کے ہاں آ جائے تو کبھی دین اور ایمان بھی لے جاتی ہے، اخلاق و کردار بھی لے جاتی ہے۔ لیکن دعا یہ کرنا مال آئے تو عثمان غنی کا مال آئے، ابو بکر صدیق کا مال آئے، پھر کروڑ پتی بھی بنو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اللہ اور رسول سے غافل کرنے والا مال نہیں آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا، قارون نے ایک عورت کو پیسہ دے کر کے زنا کا الزام لگانے کے لیے محفل میں حاضر کیا اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے۔ نبی پاک پر توہین، الزام، بہتان۔ عورت بارگاہ میں حاضر ہوئی، سب مجمع میں قارون کھڑا ہوا اور پوچھا زنا کی کیا سزا ہے؟ میرے موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا اگر آپ کریں تو معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اللہ کے نبی، کوئی چھوٹا عیب بھی نبیوں پر نہیں آ سکتا، زنا بہت دور کی چیز ہے۔ اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا، بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی، تھر تھر کانپتی رہی، اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے۔ جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، آپ نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون زمین کے اندر دھنستا رہا، دھیرے دھیرے اس کے پیر گھس گئے، کمر تک آ گئی۔ اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا، پھر حکم دیا اے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، سارے خزانے تہس نہس ہو گئے۔ آج مصر کی سرزمین پر فیوم ایک جگہ ہے، وہاں پر بحیرہ قارون ایک جگہ ہے جہاں پر یہ سارے خزانے دھسا دیے گئے۔ اب وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ریت ہے یا پانی۔
اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا، زمین نگلتی چلی گئی، نگلتی گردن تک آنے پر اس نے پکارا، اے موسیٰ معاف کر دو، اے موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی، کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی، اور تھوڑی دیر میں وہ زمین میں دھس گیا اور ختم ہو گیا۔ ایک واقعہ اپنے ذہن میں یہ رکھو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر تہمت لگایا اور اس نے انجام دیکھ لیا۔ اب یہاں پر آئے مکہ مکرمہ کی سرزمین، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے مشرکین تلواریں سونتے کھڑے ہوئے، حضور ان کے درمیان سے نکل کر کے مدینے کے راستے پر چلے گئے، اور مدینے طیبہ جب جانے لگے، عرب کے بڑے بڑے رئیسوں نے اعلان کیا کہ جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو ڈھونڈ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، بڑے مہنگے ہوا کرتے۔ اب ڈھونڈنے کے لیے لالچی لوگ ہر جگہ پھیل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے جو عام راستہ نہیں تھا، پھر بھی ایک شخص سراقہ نام کا حضور کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ ہی گیا، تیر اور ترکش اس کے پاس تھے، کمان میں تیر ڈالا اور تیر لگانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسی طرح اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین پھٹ گئی، سراقہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا، گھٹنوں تک اندر چلا گیا۔ اب اس کے بعد اس نے پکار کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پوری زندگی دیکھا، آپ شریف ہیں، ابن شریف ہیں، ابن شریف ہیں، آپ کے باپ آپ کے دادا سب جود و سخا اور کرم والے لوگ ہیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھسائے نہیں، زمین سے کہا، اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ جو جان لینے آیا حضور نے کیا فرمایا، سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین ہٹ گئی اور سراقہ کے پیر نکل آئے۔ وہ جب نکل آئے باہر چلنے لگا، میرے آقا اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سراقہ کی نیت پھر خراب ہوئی، دوبارہ پھر حضور کا پیچھا کیا، حضور کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آیا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ پھر آ گیا۔ میرے آقا نے پیچھے دیکھا اور فرمایا، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ دوبارہ زمین پھٹ گئی، اب کمر تک دھس گیا، کمر تک دھس گیا، اور اس کے بعد پھر چلانے لگا، رونے لگا، اے محمد آپ کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں، آپ شریف النفس ہیں، آپ سے کبھی کسی نے برائی نہیں دیکھی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ میرے آقا نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا، زمین سراقہ کو چھوڑ دے، زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین پھر پھیل گئی اور سراقہ کے قدم وہاں سے نکل گئے۔ ایک طرف عطا ہی عطا ہے، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ میرے عزیزو، سراقہ کو تو اب جانا تھا، چلا گیا، تھوڑی دور جانے کے بعد تیسری بار پھر نیت خراب ہوئی۔ ایک ہے میرے مصطفیٰ، آزادی پہ آزادی دیتے ہیں اور دشمن پھر حملہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تیسری مرتبہ آ گیا کہ آپ کسی اور راستے سے آ کر پکڑ لوں، 100 اونٹ کہاں چھوڑوں گا، لالچ۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ دیکھا، پھر فرمایا، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین پھٹ گئی، اب گردن تک چلا گیا، اب تیر اور ترکش توڑ دیا اور کہا، اب سچی توبہ کرتا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دو۔ اب سنو میرے عزیزو، میرے آقا نے اب کیا کیا، اب کیا کیا، آپ صرف چھوڑا نہیں بلکہ دیکھا اور کہا، سراقہ تو پیچھے سے پیچھے لگا ہوا ہے صرف 100 اونٹ کے لیے، 100 اونٹوں کے انعام کے چکر میں تو مجھے گرفتار کرنے آیا، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ بادشاہ کے کنگن آنے والے ہیں۔ قیصر و کسریٰ بادشاہ اس زمانے کے سپر پاور طاقتوں کا نام تھا، جس طرح آج امریکہ اور رشیا کو کہتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں، لیکن کہا جاتا ہے اس زمانے میں ایران اور روم کو سپر پاور قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا، اور ان بادشاہوں کے ہاں سونے کے کنگن پہنے جاتے جو دنیا کے سب سے مہنگے، اور وہ سراقہ کو میرے آقا فرما رہے ہیں، میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ طیبہ پڑھا،
اب وہ جو گرفتار کرنے آیا تھا دامن اسلام میں آ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار. اب وہ صحابی رسول ہیں, ان کی بارگاہ میں ہم ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے. عزیزان گرامی, یہی شان مصطفیٰ مجھے عرض کرنی ہے. کہیں لوگ مارے جاتے ہیں یا اگر کسی نبی کو جلال آیا تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں, مگر میرے مصطفیٰ کا جود و سخا ایسا ہے کہ لوگ اگر جان بھی لینے آئیں میرے مصطفیٰ انہیں معاف کر کے ہمیشہ اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں. ایک دو نہیں, وہ عمر ابن خطاب جو تلوار لے کر میرے آقا کی گردن مارنے جا رہے تھے, لیکن قریب پہنچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلوار رکھی اور اپنی گردن بھی رکھ دی اور ہمیشہ کے لیے میرے آقا کے ہو کر رہ گئے. ایک دو نہیں, حضرت خالد بن ولید جو حضور کے مقابل میں جنگ احد لڑے اور وہاں پر مقابلہ کیا, ابو سفیان کتنی جنگیں لڑے, لیکن اخیر میں میرے آقا کی غلامی میں آ ہی گئے, اس لیے کہ چہرہ ہی کچھ ایسا تھا میرے آقا کا, دشمن بھی دیکھتا تو کہتا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف میرے آقا نے فرمائی نہیں دیا قیصر و کسریٰ کے کنگن, حضور کی وفات ہوئی, ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی, خلافت فاروقی آئی, حضرت عمر کا زمانہ تھا. اس زمانے میں اسلامی فوجیں ایران پر چڑھائی کی اور روم پر بھی حملہ کیا. قیصر و کسریٰ دونوں کی حکومتیں ختم ہوئی اور وہاں سے جو مال غنیمت تھا وہ مدینہ لایا گیا. قیصر و کسریٰ کے وہ کنگن بھی لائے گئے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں, حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بہت شدید بیمار ہوئے, اتنے شدید بیمار ہوئے کہ لوگ آخری بار ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ اب ان کی وفات قریب ہے. جب لوگ جمع ہوئے گھر میں, حضرت سراقہ نے جلال میں کہا کیوں آ رہے ہو تم لوگ, سب واپس جاؤ, میں مرنے والا نہیں ہوں, تم سمجھ رہے ہو میں مر جاؤں گا. لوگوں نے کہا آپ کی حالت بہت نازک ہے, وفات قریب آ چکی, آپ کی ایسا نزع کا عالم لگتا ہے. حضرت سراقہ نے کہا خبردار, میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں اپنے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن نہ دیکھ لوں. اس لیے کہ کسی اور نے نہیں کہا, مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا. ان کی طبیعت صحیح بھی ہوئی, صحت یاب بھی ہوئے اور حضرت عمر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کو فتح کیا گیا اور وہ کنگن لائے گئے, حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ یہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے, یہ لے جاؤ اے مسلمانوں, یہ امانت ہے. اور لے جا کر کے حضرت سراقہ کو پہنایا گیا. میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی, چاہے دن برباد ہو, سال برباد ہو, 100 سال بعد ہو, لیکن اتنی بات یاد رکھنا, زمین ٹل سکتی ہے, زمانہ ٹل سکتا ہے, میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا. حضرت سراقہ کو کنگن ملنے کے بعد پھر ان کی وفات بھی ہوئی. عزیزان گرامی وقار, میں گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان کا خدا خود بیان کرے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں شان یہ تھی. لوگوں نے حاتم طائی کی سخاوت بیان کی. حاتم طائی کے کئی دروازے تھے, جس دروازے سے آدمی جاتا اسے حاتم طائی دے دیتا تھا, نوازتا تھا. لیکن لوگوں نے کہا رسول پاک کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی آتا تو ایک ہی دروازہ تھا. لوگوں نے یہ کہا ادھر ایک دروازہ اور حاتم طائی کے 7 دروازے. کسی عاشق نے کیا خوب جواب دیا, ایسا کیسا ہو سکتا, سخی ہیں, حاتم طائی سے بڑے سخی ہیں, اس کے تو 7 دروازے تھے, ان کا تو ایک دروازہ تھا. عاشق رسول نے کہا میاں حاتم طائی کے 7 دروازے اس لیے تھے کہ ایک دروازے سے پیٹ نہیں بھرتا سائل کا, دوسرے دروازے پر جاتا, دوسرے میں پیٹ نہیں بھرتا, تیسرے پر جاتا, تیسرے میں پیٹ نہیں بھرتا, چوتھے میں جاتا. وہ 7 دروازوں کے چکر اسی لیے لگاتا کہ ایک دروازے پر پیٹ نہیں بھرتا. میرے مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ ایسا ہے, اتنا دیا جاتا ہے کہ اب سائل کے پاس دامن بھی تنگ ہوتا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اس میں ایک بات میں عرض کر دوں, بڑی لگتی ہوئی بات ہے. میلاد قریب آ رہا ہے, ہم سب کے لیے علاج بھی ہے, دوا بھی ہے. میں تقریباً ہر میلاد میں اس حکایت کو بیان کرتا ہوں. سعادت الدارین میں موجود یہ حکایت ایمان افروز ہے. ایک غریب آدمی, مفلس آدمی, قرض میں ڈوبا ہوا, پریشان حال, کئی لوگوں کے قرضے لیا ہوا آدمی تھا, اور اس کے جو قرض دار تھے انہوں نے پیسے مانگے. جب وہ دے نہیں سکا تو
قاضی اسلام جو اس وقت تھے ان کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ ہمارے پیسے لیتا ہے، کھا جاتا ہے، دیتا نہیں۔ قاضی نے بلایا اور کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہا غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں۔ کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا، ان لوگوں کے جو تو نے قرضے لیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ جو آتما ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، سن لو، بزدل نہ بنو، جان تمہاری بڑی قیمتی ہے، قرض میں اگر آج ڈوبے ہو، میاں اندھیرا آنے کے بعد اجالا بھی رب ذوالجلال ہی لاتا ہے۔ زندگی میں اگر اندھیرا آیا تو ڈرنا نہیں، کل کی صبح ہونے والی ہے، سورج تو نکلے گا۔ اب وہ قرضدار کو قاضی نے کہا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اگر ان کا قرضہ دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں بھیج دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، روتا ہوا باہر نکلا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بات؟ بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے، قرض میں پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا میں تجھے اگر تکلیف ہوئی ہے تو ایک کام کر، رات کو جا، نماز عشاء کے بعد کسی ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھ کر کثرت سے میرے آقا پر درود بھیج، حضور کو یاد کر اور اپنے غم کی داستان حضور کو ہی سنا، ان کا دربار آج بھی کھلا ہے۔ اس نے اس بات میں ہمت محسوس کی اور گھر آیا، رات کا وقت جیسی ہوا، نماز عشاء کے بعد کمرہ بند کر کے ایک اندھیری کوٹھری میں رونے لگ گیا۔ اور جب کسی پر غم آ جاتا ہے تو بے اختیار آنسو بھی نکلتے، درد اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، بیوی بچوں کو پالے کیسے اور قرضہ ادا کیسے کرے، روتا روتا درود تو پڑھتا رہا، اور جب کافی رات ہو گئی، آنکھ لگ گئی، وہیں گر گیا، بستر پر لمبا ہو گیا۔ اور میرے عزیزو یہی وہ رات تھی جب خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اللہ، وہ آفتاب رسالت، چمکتا ہوا چہرہ، گلاب کی پنکھڑیوں والے لب، جب میرے آقا تشریف لائے یہ کھل گیا اور خواب میں ہی میرے آقا کے قدموں میں گرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے غلام، کیا تو نے مجھے یاد کیا؟ کیا تو نے مجھے پکارا؟ ایک بات ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ اب اس غریب نے رونا شروع کیا، آقا میرے حال سب آپ پر آیا ہیں، آپ جانتے ہیں میں مفلس آدمی، غریب آدمی، تنگ دست آدمی۔ یہ حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ۔ رونے لگا، کہا کہ میں قرض سے پریشان ہوں، قاضی نے مجھے کورٹ میں بلا کر کے کہا 3 دن میں اگر قرضہ نہیں دے گا تو جیل میں ڈال دوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب عطا ہیں، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا ایک کام کر، کل صبح اٹھنے کے بعد شہر میں چلے جانا، شہر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہے، اس کا فلاں نام ہے، وہ میرا بڑا عاشق ہے، میرا بڑا عاشق ہے، اس کے پاس جا کر کے کہہ دینا کہ تجھے رسول اللہ نے بھیجا اور جتنے مال کی ضرورت ہے اس سے لے لینا۔ خواب میں میرے آقا نے فرمایا۔ اب اس غریب نے، اس مفلس آدمی نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ، بادشاہ کے وزیر کا دربار بڑا، لوگ بڑے آتے ہیں، اگر میں جاؤں، پہلی تو میری کوئی حیثیت نہیں، میں غریب فقیر آدمی، اور کہہ دوں کہ رسول اللہ نے بھیجا، وہ اگر پوچھے گا ثبوت تو میں کیا ثبوت دوں، کوئی پروف، کیا میں پروف دوں؟ سنیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تجھ سے سوال کر لے تو اتنا کہہ دینا اس کے اور میرے بیچ میں ایک راز کی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے راز کی بات بیان کی، جو وزیر ہے اس کا ایک راز ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں، اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں بتایا۔ وہ روزانہ رات کو سونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک 1000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، ہر رات کو چھپ کر کے 1000 بار درود بھیجتا ہے۔ لیکن اس کے پاس جانا تو یہ کہنا کہ اے وزیر، کل کی رات تو نے درود پڑھنا بھول گیا اور سو گیا غفلت میں، کل کی رات تو نے درود نہیں پڑھا، جا کر کے اتنی بات کہہ کے میرے آقا نے فرمایا اب یہ غریب آدمی وزیر کے دربار میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت لے کر کے آیا ہوں، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وزیر نے کہا کہ میاں آج لوگ بڑی بات کرنے لگ گئے،
مانگنا بھی ہے تو صحیح سے نہیں مانگتے, ایسی بات کرتے ہیں, حضور نے بھیجا, کیسے تو کہتا ہے؟ اس فقیر نے کہا, بڑے اس کو یقین تھا, اس نے کہا ہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا, روزانہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو 1000 بار درود پڑھتا ہے, اور کل کی رات بھول گیا اور غفلت میں سو گیا. اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور کہا یہ بات میں نے اپنی بیوی کو تک نہیں بتائی, کسی کو نہیں معلوم, اور اگر تو جانتا ہے تو آج تو میں کامیاب ہو گیا, آج تو میں کامیاب ہو گیا. اب مجھے یقین ہوا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا, میرے آقا سن بھی رہے تھے. اے آنے والے بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری یہ حاجت ہے. اس وزیر نے کہا ایک دو نہیں, میرا پورا خزانہ تیرے لیے ہے. آج تو نے جو بشارت لائی ہے, آج جو خوشخبری لائی ہے, وہ میری زندگی کی معراج ہے. جس مصطفیٰ کے لیے میں رات رات بھر بیٹھ کر کے درود پڑھتا تھا, ایک غریب نے میرے مصطفیٰ کی بشارت میرے گھر تک لائی ہے. عزیزان گرامی وقار, وہ خوش ہو کر بہت سارے مال سے اسے نوازا. سنو ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا, اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے. اب وہ لے کر کے آیا, 2 دن بھی نہیں گزرے تھے, قاضی اسلام کے پاس آیا اور قاضی صاحب سے کہا ان قرضداروں کو بلاؤ جو مجھے بار بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں, مال کا تقاضا کرتے ہیں. انہیں بلایا گیا. قاضی اسلام عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد اس مفلس اور غریب نے کہا آج جس کا جتنا قرض ہے سب دینے کو تیار ہوں, مال بھی میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, سب دے دوں گا. قاضی نے اس کی بات دیکھی اور سنی تو کہا بیٹھ جا کرسی پر تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر بٹھانے کے بعد اب قاضی جو مقدمے میں شروع میں 3 دن پہلے جیل کی دھمکی دیا تھا, اب کہتا ہے اے مفلس غریب آدمی, آج کی عدالت میں فیصلہ بدل گیا ہے, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. وہ کھڑا ہو گیا, پوچھا 3 دن پہلے تو تم مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے, اور آج اپنا قرضہ, میرا قرضہ تم اپنی جیب سے دینا چاہتے ہو؟ یہی بات 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. قاضی اسلام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں در حقیقت 3 دن پہلے میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا. جب یہاں سے تو چلا گیا, رات کو جب سویا, میرا مقدر جگہ میرے آقا تشریف لائے, خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف دکھا کر کے میرے آقا نے فرمایا اے قاضی اس کا فیصلہ نرم کر دے, یہ غریب میرا امتی ہے, یہ آج مفلس ہے, اس کے لیے نرمی کر. اگر تو اپنے مال سے قرض ادا کرے گا تو میں اللہ کی جنت میں تجھے محل عطا کروں گا. اے غریب, اے مفلس, میں یہ سودا تیرے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتا, میں تیرا قرض خود اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا. اب قاضی اسلام بتاؤ, کسی کورٹ کا جج کھڑا ہو کر کے کسی مجرم کی طرف سے صفائی دے رہا ہو اور اپنا قرضہ بھی دے رہا ہو, ایسا سننے کو نہیں ملتا. جب قاضی اصرار کرنے لگا اور یہ مفلس آدمی, غریب آدمی خود دینے پر اصرار کرتا رہا, یہ دونوں کی تکرار چلتی رہی. اور جو مجمع میں قرضدار بیٹھے ہوئے تھے سب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے. کہا قاضی صاحب آپ بھی رہنے دیں, یہ بھی رہنے دیں, ہم نے اپنا قرضہ معاف کر دیا اور اب بھی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم زندگی بھر اس کو قرض دیتے رہیں گے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے. عزیزان گرامی, وہ عدالت کے اس جلسے سے نکلا شاداں و فرحاں ہو کر کے, خوشحال ہو کر کے. اسی واقعے کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں, وہی تو دربار ہے, وہی تاجدار مدینہ ہے جن کی سخاوت کا عالم یہ ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے, شہوت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. اے مسلمانوں, میلاد مصطفیٰ آ رہی ہے, اپنے غموں کی داستان اگر کسی کو سنانا ہے تو اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ کو سنایا کرو, حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرو. یا رسول اللہ, آپ کی غریب امت آج ان پر ظالم اگر سوار ہیں تو ان کا ظلم آپ کی دعا سے ٹل سکتا ہے. میرے آقا اگر رحم فرمائے, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں, یقیناً یہ حالات جو ابتر ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی.
یہ شان مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کائنات میں مسلمانوں کے لیے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے۔ ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ادھر ادھر جائیں اور اپنے غموں کی داستان کبھی اس کو سنایا، کبھی اس مالدار کو سنایا اور ذلیل و خوار ہو کر کے نکلتے رہے۔ ایک دربار میرے آقا کا ایسا ہے جہاں چور بھی چھپتا ہے، میرے آقا اس پر دامن رحمت ڈھال دیتے ہیں۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان پاک کبھی ختم نہیں ہوگی، بیان نامکمل ہی رہے گا، اس لیے کہ جن سب کے قلم ٹوٹ گئے اور یہاں پر صفحے اس کے صفحے سیاہ ہو گئے مگر شان رسالت بیان نہ ہو سکی۔ آپ کو میں شعرائے بارگاہ رسالت کی بات عرض کروں، میرے آقا کی شان میں کبھی حسان بن ثابت یوں کہتے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین یا رسول اللہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، کوئی صرف بریلی والا نہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں یا رسول اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، یہ حسان بن ثابت کہہ رہے تھے۔ اور امام شرف الدین بوسیری اسکندریہ کی سرزمین سے یوں کہتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کبھی کسی شیرازی نے ایران کی سرزمین سے پکارا، لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور سعدی شیرازی نے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور فارسی کے مشہور شاعر عاشق رسول علامہ جامی کہتے ہیں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا ز عیسیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی برگنہگاراں مکن محروم جامی را درا آں یا رسول اللہ۔ شاعروں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق عرض کیا۔ اب آؤ وہ شاعر مشرق قلندر لاہوری بھی جب پکارتا ہے، اقبال اپنی زبان میں یوں کہتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ سارے شاعر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ اب آؤ شاعروں کا شاعر، کلاموں کا کلام، اماموں کا امام، بریلی کا تاجدار بھی بارگاہ مصطفیٰ میں شان بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنی ہی بات نہیں، شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے عاشق رسول کہتا ہے، دنیا والے جو بھونکتے ہیں بھونکنے دو، میرے مصطفیٰ کی شان نہ کبھی کم ہوئی نہ کبھی کم ہوگی۔ کوئی کتا خارش زدہ اگر میرے مصطفیٰ کی شان میں بھونکتا ہے، ان قریب وہ کھجلی اسے لے کر کے مرے گی، تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا تیرے، نہ مٹا ہے
ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह अगर कोई कहता है खबीसुन नफ्स मरदूद ज़माना, पाखंडी वक्त मेरे मुस्तफ़ा की शान में अपनी दरीदा ज़हनी कहता है, तो उसके कहने से मेरे मुस्तफ़ा की शान में एक नुक्ता भी ऐब का नहीं आ सकता। हमारा तो अकीदा ये है या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में बरेली का इमाम यूं कहता है, हमारे गुनाह जब बढ़ गए तो हमारा शक होने लगा कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये शान मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायरों ने अपने अपने अंदाज में कहा होगा, लेकिन आशिकों की बात ही कुछ और होती है। गुस्ताखों को छोड़ें, वो अपने खुजली में मरने वाले हैं, अनकरीब देखोगे अल्लाह उनको कैसे अजाब में गिरफ्तार करेगा। वो आज भी दुनिया देख रही है। किसी अभी शायर ने नाम लिया था, मैंने तौबा किया इस मुकद्दस और पाकीज़ा मिंबर पर उस खबीस मरदूद नफ्स का कभी नाम तक ना लिया जाए, कभी नाम ना लिया जाए, जिसकी माँ ने हलाल तरीके से पैदा ना किया हो। मिंबर रसूल पर उसका जिक्र कोई माना नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता। गुस्ताखे रसूल कुरान कहता है वो जिना से पैदा होता है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, सूरह कलम में अल्लाह ने फरमाया जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हलाल नुत्फा हो ही नहीं सकता। जिसका नुत्फा हलाल नहीं उसको मिंबर पर कैसे बयान किया जाए। हरगिज़ आइंदा कभी नाम ना लिया जाए, जहां जरूरत होगी हम नाम जिक्र करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, उन कमीनों और बदबख्त ज़माना को आज दुनिया भी देख रही है, अपनी ही कौम से पीछा छुड़ाते हुए जगह जगह मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आशिक रसूल के लिए अल्लाह ने हर मैदान कुशादा रखा है। आज आपने देखा 6 महीने नहीं गुजरे होंगे उस खबीस को आज मुंह छुपाने का कोई दरवाजा नहीं मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फकीर को कदम रखने की जगह नहीं मिलती। ये मेरा मकाम नहीं, बात सिर्फ इतनी है जो मेरे नबी की शान बयान करेगा, मुस्तफा का नाम लेगा, मौला उसे चांद से ज्यादा बुलंद भी करेगा। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। ये एक बात याद रखना है सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुव्वत का राज सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने की, मोहम्मद से वफा तूने। तो हम तेरे मौला फरमाता है, उसकी तर्जुमानी ये इकबाल कहता है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। तुम कौन से तख्त की बात करते हो, तुम्हें भीख मांगने की भी जरूरत नहीं आएगी, किसी इलेक्शन में वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी। आपने देखा एक अताए रसूल मदीने से चल करके अजमेर की धरती पर आया, आशिक रसूल ही तो था, आशिक रसूल, अताए रसूल, आले रसूल आया, किसी से इलेक्शन में वोट नहीं मांगा। 800 साल हो गए, कुर्सी अभी भी कायम है, आज भी हुकूमत कायम है। ये हुकूमत ये इस तरह से जुल्म से हासिल की हुई नहीं होती, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वफादारी रसूल में दी जाती है। एक बात याद रखना, मेरा ये जुमला सुन करके जाएं। बाज लोग ये कहते हैं मारे जाओगे मौलाना, बहुत सख्त बोलते हो, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जेल में बंद कर दिए जाएंगे, सब कर लो। मैं ये कहता हूं किसी आशिक रसूल को तुम मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
یہی جذبہ اللہ جوان رکھے. ہم نے یہ محسوس کر لیا جو اقبال نے آج سے 80 سال پہلے یہ کہا تھا، ان کو ڈر بھی لگنے لگ گیا. نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. پہلے ہوا تھا ایسے، ایک صحرا سے نکلا ہوا بادیہ نشین روما کے تخت کو پلٹ دیا تھا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور ظالموں کو بتا دو اب الحمدللہ ہمارے ہر محلے کا جوان ہوشیار ہو رہا ہے. اور تم نے گستاخی کر کے یہ سمجھا ہوگا کہ شان مصطفیٰ کو گھٹا دیا. سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے، اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے، سورج کا کچھ نہیں بگڑتا. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے چاند اور سورج جن کے ناخنوں سے چمکتے ہوں اس کی اجالے کو کبھی کم نہیں کر سکتے، اس کی روشنی کو کیا کم کر سکو گے. وہ مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، کسی پاکھنڈی کی ایک غلیظ زبان سے کبھی کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے جب جب تم نے چھیڑا ہے ہمارے ایمان کا بخار پھر سے بڑھا ہے. ہاں یہ ناپنے کے لیے ہی کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ابھی مسلمان زندہ کتنے ہیں اور کتنے لوگ ابھی جی رہے ہیں. ان کی ہماری زندگی ناپنے کے لیے قتل و غارت نہیں، روٹی کپڑا چھین کر کے نہیں دیکھا جاتا، ہمیں بے حس کر کے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہمیشہ حضور کی شان میں توہین کر کے دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ امت زندہ اس وقت تک رہی جب تک میرے آقا کی عزت کی حفاظت کرتی رہی. اور اگر آج یہ آوازیں گونج رہی ہیں جے پور کی سرزمین سے، یہ میدان اگرچہ چھوٹا ہے لیکن تم ہرگز یہ سمجھنا مت کہ تمہاری یہ نعرے اور یہ تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ صرف اس میدان میں گونج رہے ہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ایک عاشق رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ میں اپنی مثال بتا دوں. ایک چھوٹی سی مسجد میں رمضان سے پہلے چند لوگوں کے درمیان جذبات بے قابو تھے. میں نے اس پاکھنڈی کو چیلنج مباہلہ کیا تھا. وہ ایک چھوٹی سی محفل تھی. میں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری یہ محفل، ہماری یہ آواز اس مجلس سے زیادہ کہیں جا سکتی. لیکن ایک مہینہ نہیں گزرا تھا، امریکہ سے بھی فون آتے ہیں، UK سے بھی فون آتے ہیں، نیوزی لینڈ اور افریقہ سے بھی فون آتے ہیں، افریقہ اور پاکستان سے بھی، ہندوستان کے ہر شہر سے فون آتے ہیں. اور کہا جاتا ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ ہم نے بھی سنا. یہ میں اپنے کمال اور تعریف کے لیے نہیں کہتا، بلکہ اے سنی مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو. زبان سے کہنا تمہارا کام ہے، پہنچانا رب ذوالجلال کی شان ہے.